طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہم کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے اور اسی طریقے سے رہنے سہنے، اور گویا یہ کہ جو کچھ ہم سے اور آپ سے بن پاتا ہے ہر چیز اپنی استطاعت کے مطابق ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ وہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں دینی تعلیم اور ان کی تربیت کریں۔ کیا ہمارے دل میں یہ خواہش، یہ تمنا نہیں ہے کہ ہمارے بچے بھی جہنم کی آگ سے بچیں؟ اس کے لیے اولین ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان کی ایسی تربیت کریں، ایسی دینی تعلیم دلائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو، وہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں ان کی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معنوں میں انہیں علم ہو سکے، اور اسی طریقے سے توحید کے بارے میں وہ جانے، شرک کے بارے میں جانے، حرام کے بارے میں جانے، حلال کے بارے میں جانے۔ غرض یہ کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں انہیں ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ انہیں علم دیں، انہیں علم سکھلائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے روز اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یعنی ہم نے صحیح طور پہ اپنی ذمہ داری نبھائی تو یقیناً اللہ رب العزت کے سامنے ہم جواب صحیح معنوں میں دے سکیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو اس کا خمیازہ ہمیں دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا۔ ہماری جو اولاد ہیں جب ان کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت نہیں ہوگی تو یقین مانیے وہ دنیا ہی میں ہمارے لیے ایک طریقے سے پریشانی کا، مشکلات کا باعث بنے گی۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے والدین ہیں جو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ آج ہماری اولاد بڑی ہو گئی ہے، ہم نے ان کے لیے بڑی قربانیاں دی، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتے ہیں، الٹے جواب دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس وقت تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے صحیح طور سے ادا نہیں کی، جس کا خمیازہ آگے چھوڑ کر ہمیں اور آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتے رہیں، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ یہی بچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے تمام عمل کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، او صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسی چیز وہ بندہ کر کے گیا ہے، یعنی ایسا عمل کر کے گیا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یعنی کسی مسجد میں اس نے اپنی استطاعت کے مطابق جو اس کی حیثیت تھی وہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مال لگا کر گیا، جب تک وہ چیز باقی رہے گی انشاءاللہ اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ او صدقۃ جاریۃ او ولد ينتفع به او علم ينتفع به، ایسا علم وہ چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو قرآن حکیم کی تعلیم دے دی، یا اسی طریقے سے دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتلا دیا، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس پر ان تعلیمات کو آگے بڑھاتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے بارے میں مغفرت کی دعائیں کرے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرے، تو انشاءاللہ اس دنیا میں تو ہم باقی نہیں رہیں گے، لیکن اگر ہم نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ضرور پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی بچوں کے اصلاح کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں ضرور سوچتے رہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک ایسا شخص یعنی والدین کے اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اچھے کام کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ان والدین کے درجات کو بلند کر دے گا۔ والدین کہیں گے کہ رب العالمین اتنا اچھا عمل تو میرا نہیں تھا کہ میں اس مقام کو، اس مرتبے کو پہنچ سکوں۔ ان سے بتلایا جائے گا کہ دیکھو
دنیا میں معاملہ یہ تھا کہ جو تم نے اپنی نیک اولاد صالح اولاد چھوڑ کر آئے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ تمہارے حق میں تو جو کچھ ان سے ممکن ہو سکا وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت نے تمہارے مقام اور مرتبے کو اتنا زیادہ بلند کر دیا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنی اصلاح کریں وہیں اپنے بچوں کے بچے جو ہمارے ہیں وہ بہت قیمتی سرمایے ہیں، اور ایک وقت تک ہمارے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کر کے، ان کی صحیح معنوں میں دینی تعلیم دلا کر کے ان کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو ایسی صورت میں بہت مشکل اور محال ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ان کی مثال دی گئی کہ جیسے ایک طریقے سے جو کمہار ہوتا ہے، یعنی جو مٹی سے برتن وغیرہ بناتا ہے، جب مٹی گیلی ہوتی ہے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے، موٹا باریک پتلا جس طریقے سے اس میں ڈیزائن دینا چاہتا ہے وہ دے لیتا ہے۔ لیکن جب وہی مٹی پک جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو موڑ لے، جس طریقے سے وہ چاہے کر لے، تو ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہی مثال بچوں کی ہے۔ جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں ان کی صحیح تعلیم دے دی جائے، ان کی اچھی سے تربیت کر دی جائے تو انشاءاللہ آگے چل کر وہ بہتر سے بہتر بنیں گے، وہ والدین کے حقوق کو پہچانیں گے اور اب بڑھاپے میں چل کے ان کے حقوق کی صحیح معنوں میں ادائیگی کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اور جس طریقے سے ان بچوں کی تربیت ہونی چاہیے ہم نہیں کریں گے تو یقین مانیے آگے جا کر ہمارے لیے بہت مشکل اور محال ہو جائے گا۔ آج جو معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہ وہ بچے ہیں، نہ چھوٹوں پر ان کے کوئی شفقت ہے، نہ اسی طریقے سے بڑوں کے کیا ادب ہونا چاہیے، کس طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے، کوئی سلیقہ ان کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ یہ ہوتا تھا جو بڑے ہوتے تھے چھوٹے ان کا ادب کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے، جس چیز سے روک دیتے یا منع کر دیتے فوراً اس سے باز آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اب معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے چلا جا رہا ہے۔ کوئی بڑا ہے اگر وہ ان بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو تنبیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کتنے بچے اس قسم کے بھی آپ کو نظر آئیں گے فوراً الٹا جواب دیں گے، پہلے تم اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اس طریقے کی جو ذہنیت بن رہی ہے یقیناً یہ بہت ہی خطرناک ذہنیت ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو ہر اعتبار سے سوچنے کی اور اس ذہنیت کو کہیں نہ کہیں صحیح طور سے صحیح جگہ میں موڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کا وقت جو ہوتا ہے اسکول میں گزرتا ہے، یا اس کے بعد جو ان کا فرینڈ سرکل ہے یعنی دوستوں کے ساتھ وہ زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان پر ہم اور آپ کڑی نگاہ رکھیں۔ وہ اسکول میں رہتے ہیں، ان کا دوستانہ تعلق جو ہے وہ کن بچوں سے ہے، وہ بچے ان کے کس نوعیت کے ہیں، وہ کس طریقے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور کس جانب ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اور اسکول کے آنے کے بعد ان کا رہن سہن زیادہ تر وقت کن بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ جن بچوں کے ساتھ رہیں گے وہی اثرات ان کے اندر بھی نمایاں طور پر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے بچوں کے ساتھ رکھیں، اور اسی طریقے سے جب بھی ہم دیکھیں فوری طور پہ کوئی چیز ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کے اندر کمی ہے یا اسی طریقے سے غلط راستے پر وہ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں فوراً ہمیں تنبیہ کرنا چاہیے۔ ذرہ برابر بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آگے چل کر ہم ان بچوں کو اصلاح کریں گے، بلکہ اصلاحی معاملے میں قطعاً کسی بھی صورت میں کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی نواسوں میں سے جب کسی نے وہ صدقے کی کھجور تھی جب انہوں نے کھا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اگنور نہیں کیا کہ ابھی بچے ہیں ان کو علم نہیں تھا، بلکہ فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے منہ سے اس چیز کو نکال دیا اور انہیں بتایا کہ یہ صدقے کی کھجور ہیں اور تمہارے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو ہم دیکھیں، اگر ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو فوراً ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ دکتور فاروق عبداللہ مدنی نارائن پوری حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس درس کا جو اہم موضوع ہے لقمان حکیم علیہ السلام کی وصیتیں، اس اہم موضوع پر آپ خطاب فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و معزز برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسا مقدس دستور نازل فرمایا، ایک عظیم کتاب نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار قصے بیان کیے، سابقہ انبیاء اکرام کے، سابقہ امتوں کے، اسی طرح بہت سارے اولیاء اور صالحین کے۔ ان قصوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے بہت سارے نمونے رکھے ہیں۔ اگر انسان ان قصوں پر غور کرے تو دنگ رہ جائے کہ کیسے قصے کے انداز میں اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے عبرت اور نصیحت کی چیزیں اس کلام مجید کے اندر رکھی ہیں، چاہے وہ انبیاء اکرام کے قصے ہوں، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا تعامل کیا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان پر عذاب آیا، یا پھر اولیاء اور صالحین کے قصے ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر آپ پائیں گے
کہ صرف انبیاء کے قصے موجود نہیں ہیں، بہت سارے صالحین کے قصے بھی موجود ہیں، اسی طرح بہت سارے بدبختوں کے قصے بھی موجود ہیں۔ ان قصوں کے اندر نصیحت کی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ انہی قصوں میں سے، انہی نصیحتوں میں سے، وصیتوں میں سے چند عظیم نصیحتیں اور وصیتیں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر 21ویں پارے میں پورے ایک صفحے میں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک لقمان حکیم علیہ السلام کی نصیحتوں کو نقل فرمایا ہے، جو کہ انہوں نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کے لیے کی تھی۔ یہ لقمان حکیم کون تھے؟ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کرام میں سے ایک نبی تھے، حالانکہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ اولیاء اور صالحین میں سے ایک ولی تھے، اللہ رب العالمین کے بزرگ بندے تھے، نیک تھے، صالح تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت سے نوازا تھا، علم سے نوازا تھا، جس کا اعلان خود ان نصیحتوں کو جب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے خود اس کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ لقمان کی۔ یہاں سے لقمان حکیم کی نصیحتوں اور وصیتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، پورے ایک صفحے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی وصیتوں کو نقل فرمایا ہے، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا۔ یہ حکمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے حکمت عطا کی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بہت زیادہ خیر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے مل گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ حکمت کی باتیں اللہ رب العالمین نے آگے ان کی نقل کی ہیں، ایک ایک نصیحت حکمت سے پر ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم ہے، حکمت والا۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین کے نام کے اندر جو یہ حکمت کی صفت موجود ہے، اس کے متعلق ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ علیم مطلب علم سے متصف، اللہ رب العالمین علم والا ہے اور ساتھ میں حکمت والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام اللہ رب العالمین حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ انسانوں کے اندر آپ پائیں گے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عالم دین کیوں نہ ہو جائیں، لوگوں کے درمیان کیوں نہ مشہور ہوں کہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، عقل مند ہیں، اس کے باوجود آپ پائیں گے اس کی زندگی میں کہ کوئی کام کرنے کے بعد میں افسوس کرتے ہیں کاش کہ اس طرح نہ کر کے اس طرح کیا ہوتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ ایک شہر کی تخطیط چل رہی ہو، پلاننگ چل رہی ہو، تو پہلے انسان اچھی طرح سوچتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن کو استعمال کرتا ہے کہ کیسے اس کی تخطیط ہونی چاہیے، کہاں پر کیا ہونا چاہیے، کہاں اسکول ہونا چاہیے، کہاں روڈ ہونا چاہیے، کہاں رہائش ہونی چاہیے، کہاں تجارت کی منڈی ہونی چاہیے، کہاں پارک ہونا چاہیے، کہاں اسٹیشن ہونا چاہیے،
یہ تمام چیزیں تخطیط کرتا ہے، اور چند سالوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ روڈ جو بنایا گیا تھا یہ یہاں پہ مناسب نہیں تھا، اس کی توسیع ہونی چاہیے۔ اب لوگوں کے مکانات بنے ہوئے کیا کریں؟ گرائے جائیں، اور پھر مکانات گرائے جاتے ہیں، پھر روڈ بنایا جاتا ہے۔ اگر پہلے پتا ہوتا کہ 10 سال بعد یہ صورتحال ہونے والی ہے تو کیا پہلے اس طرح بناتے ہو؟ نہیں بناتے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ انسان کے اندر قصور ہے، خلل ہے، کمی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو بنانے کے بعد میں اللہ رب العالمین کو یہ لگے کہ نہیں، اس طرح نہ کر کے اس طرح کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا ہر کام حکمت سے پر ہے۔ تو حکمت اگر کسی کے اندر اللہ رب العالمین ڈالتا ہے تو اب سوچیں کتنی بڑی اللہ رب العالمین نے اسے نعمت سے نوازا ہے۔ لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، ان تمام وصیتوں کے اندر کس طرح حکمت کی باتیں کی ہیں۔ جو وصیتیں انہوں نے کی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہاں نقل کیا ہے اس سورے کے اندر، ان وصیتوں پر اگر کوئی شخص عمل کر لے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نقل کیا ہے کہ ہم ان وصیتوں پر عمل کریں۔ یہ وصیت ہر ایک کے لیے ہے۔ لقمان علیہ السلام نے گرچہ اپنے بیٹے کو کیا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل کر کے اسے امت محمدیہ کے لیے ایک اسوہ اور آئیڈیل بنا دیا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان وصیتوں پر عمل کریں۔ اگر ایک انسان ان وصیتوں پر عمل کر لیتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ایک ایک حکمت پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، جو ہمارے پاس وقت ہے مختصر ہی صحیح غور کریں، اور پھر ان وصیتوں پر عمل کرنے کے عزم کے ساتھ اس مجلس سے رخصت ہوں۔ پہلی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی۔ یہ خطاب انتہائی شفقت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کو نصیحت کرنی چاہیے۔ نصیحت کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا ہے کہ نصیحت کرو، مؤمنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جو چیز میں سامنے والے کو کہنا چاہتا ہوں وہ پہلے سے جانتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ جو ایک انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے، گرچہ وہ پہلے سے ان چیزوں کو جانتا ہو، لیکن اس کا دل غافل رہتا ہے۔ سامنے والے سے سن کر دل کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک انسان کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے، نئے سرے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو ایک انسان گرچہ پہلے سے جانتا ہو، لیکن نصیحت سے ایک انسان کو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسری چیز کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے۔ اس کے بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ حقوق جو ایک والد کے اوپر اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں، یہ اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ کب؟ پیدائش سے پہلے کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کے اوپر بیٹے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی دنیا میں ایسے بیٹوں کو چھوڑ کر جاؤں، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤں جو بعد میں میرے لیے قبر کے اندر بھی نیکی پہنچانے کا سبب بن سکیں، میری نیکی کا جو رجسٹر ہے
وفات کے ساتھ گرچہ بند ہو جائے لیکن یہ رجسٹر کھلا رہے. نیک اولاد اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ رجسٹر اللہ رب العالمین کبھی بند نہیں کرتا, یہ کھلا رہتا ہے. ایک انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے, اگر نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑا ہو اور یہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے اس شخص کو قبر میں فائدہ پہنچاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. جو نامہ اعمال کے اندر درج ہو رہا ہے یہ فائل کلوز کر دیتے ہیں فرشتے. لیکن 3 طرح کے اعمال ایسے ہیں وفات کے بعد بھی ایک انسان گرچہ قبر میں ہوتا ہے یہ نیکی کا سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے, اسے قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے. وہ 3 اعمال کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ اگر کر کے گیا ہو, دوسرا نیک لڑکا چھوڑ کر گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرے, اور تیسرا نفع بخش علم چھوڑ کر گیا ہو. تو یہ راستہ نیکی کا کبھی کلوز نہیں ہوتا, کبھی بند نہیں ہوتا. بچے نیک کب بنیں گے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ولد صالح يدعو له. نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے تو بچے ایسے ہی نیک ہو جائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نیم کے درخت میں انگور اگتے ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ کی خواہش ہے, ہماری خواہش ہے کہ بچے ہمارے نیک ہوں جو بعد میں ہمارے لیے دعا کریں, تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا چاہیے. اب شادی کے وقت ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ناچنے گانے والی ہو جو ہماری دل بہلاتی رہے, ہمارے دل بہلاتے رہے, تو پھر اس بیوی سے ولد صالح کی امید نہ رکھیں. آپ نے پہلے ہی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ آپ کے بچے نیک نہیں ہو سکتے الا ماشاء اللہ. اگر آپ کی خواہش ہے کہ بچے نیک ہو تو شادی سے پہلے ایسی بیوی کا انتخاب کریں, ڈھونڈیں جو متقی ہو, پرہیزگار ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ انسان شادی کرتے وقت عموماً 4 چیزوں کو دیکھتا ہے. تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. مال کے لیے, خوبصورتی کے لیے, حسب و نسب کے لیے اور دین کے لیے. فاظفر بذات الدین. یہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں لیکن شریعت کی طرف سے حکم کیا ہے؟ صرف ایک چیز کو دیکھو. وہ کون سی چیز ہے؟ صرف دینداری کو دیکھو. کیوں کہا؟ کیونکہ اگر یہ چیز موجود ہے دوسری چیزیں نہ بھی ہو تو آپ کی زندگی خوشحال رہے گی انشاءاللہ. یہ چیز موجود نہ ہو باقی تینوں چیزیں موجود ہوں آپ کی زندگی اجرن بن جائے گی, جہنم بن جائے گی. تو یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم کسی ایسی بیوی, ایسی لڑکی کو اپنی اولاد کے لیے انتخاب کریں ماں کے طور پر جو اس کے لیے مناسب نہ ہو. تو یہ بچے کا حق ہے پہلا. اس کے بعد آپ نے شادی کی تو بچے کے لیے دعا کریں, رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من الصالحین, کہ اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے اور اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما, ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے وہ, اور اس کے لیے والد کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. تو یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا والد قبر میں ہوں گے اور یہ اپنے والد کے لیے دعا کرے گا. ابھی دنیا میں بچہ آیا نہیں ہے اور والد دعا کر رہا ہے, والدہ دعا کر رہی ہے رب ہب لی من الصالحین, کہ اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما. تو اگر اس طریقے سے کوئی باپ, کوئی والدہ دعا کرتی ہے, دعا کرتا ہے تو پھر یہ بچے نیک ہوتے ہیں. لیکن افسوس ایسے والدین پر جو کبھی اپنے بچوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے. اگر دعا بھی کرتے ہیں تو دنیاوی امور کے تعلق سے, بیٹا کامیاب ہو جائے, اچھی نوکری مل جائے, سیٹل ہو جائے, تمام چیزوں کے بارے میں دعا کریں گے, لیکن آخرت کے متعلق کبھی دعا نہیں کرتے.
میں ایک واقعہ سناؤں یہاں پر آپ کو. استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے فرزند، باپ اور بیٹے دونوں کبار علماء میں سے، بلکہ اگر کہا جائے کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے 10-15 علماء کا انتخاب کیا جائے تو باپ بیٹے دونوں کا نام ذکر کرنا چاہیے. استاد محترم سے ایک قصہ سنا تھا اور سچا قصہ ہے. فرماتے ہیں یہ قصہ انہوں نے ایک پولیس والے سے نقل کیا تھا. حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں وہ پولیس والا اپنی ڈیوٹی پر تھا. اس پولیس والے کا بیان ہے کہ ملتزم کے پاس میری ڈیوٹی تھی. ملتزم مطلب جہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں. ملتزم کہتے ہیں جو دروازہ ہے نا خانہ کعبہ کا، اس جگہ پر اس کی ڈیوٹی تھی. یہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک شخص کو زاروں قطار روتے ہوئے اونچی آواز میں دعا کرتے ہوئے سنا، گڑ گڑا رہا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے تو ایک لڑکا عطا فرما. زاروں قطار رو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اولاد کے لیے. یہاں تک کہ سب کی نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی. اس قدر چلا چلا کر دعا کر رہا تھا کہ جو لوگ طواف کر رہے تھے وہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے. یہ معاملہ ہوا. کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 17 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد اسی جگہ پر میری ڈیوٹی تھی اور وہی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی ہے. ایک شخص ملتزم کے پاس گڑ گڑا کر اونچی آواز میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو میرے بیٹے کو ہلاک و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے. گڑ گڑا رہا، اپنے بیٹے پر بددعا کر رہا ہے. فوراً 17 سال پہلے کا وہ واقعہ میرے ذہن کے اندر گھوم گیا کہ یہی آواز میں نے آج سے 17 سال پہلے سنی تھی کہ ایک شخص اولاد کے لیے گڑ گڑا رہا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے، اور وہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی ہلاکت کے لیے دعا کر رہا ہے. یہاں پر فوراً جا کے میں نے دیکھا اس شخص کو جو دعا کر رہا تھا، اس کو پکڑا اور وہاں سے کھینچتے ہوئے مسجد سے باہر نکالا اور جا کر اسے کہا کہ تم ہی وہ شخص ہو نا جو آج سے 17 سال پہلے یہیں پر اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہاں میں ہی وہی ہوں. تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے بیٹے پر 2 مرتبہ ظلم کیا ہے. تم ظالم ہو، اپنے بیٹے پر تم نے 2 مرتبہ ظلم کیا ہے. پہلی بار اس وقت تم نے اپنے بیٹے پر ظلم کیا تھا جب یہاں تم دعا مانگ رہے تھے تو اپنے بیٹے کے لیے اللہ رب العالمین سے تم نے دعا مانگی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین نہیں کہا تھا. تم دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما. تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما. تو یہ تم نے پہلی بار ظلم کیا تھا اپنے بیٹے پر کہ اس کے لیے نیک ہونے کی دعا نہیں کی تھی، اور دوسری بار آج اس پر ظلم کر رہے ہو. تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو تو نصیحت کر، تو ہدایت دے دے تاکہ وہ مطیع و فرما بردار ہو جائے. یہاں پر آ کر اس کے لیے ہلاکت کی دعا کر رہے ہو. اسے اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی. تو اس نے کہا اب کیا حل ہے؟ کہ حل یہ ہے کہ میں تمہیں دوبارہ وہاں لے جاؤں گا اور جس طریقے سے اس کی ہلاکت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے اس سے زیادہ تم اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا. بندہ سمجھ گیا. پھر یہ پولیس والا اسے وہاں لے گیا اور پھر اللہ رب العالمین سے اس نے گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا کی. اس پولیس والے کا بیان ہے کہ 1 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. تو باپ کی دعا، والدین کی دعا اپنے بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہمیشہ ایک والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعا کرے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود جب انسان اولاد سے محی ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اس عمر میں تو اور اولاد نہیں ہو سکتی، اس عمر میں کہاں بچے کی پیدائش ہوگی ہمارے گھر میں، اس وقت بھی اگر دعا کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہتے جس طرح بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 10 سال ہو گئی شادی کے، اب بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے،
تو کس طریقے سے دعا کرتا ہے؟ عموماً تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ ہی دیتے ہیں، اب پھر پیروں اور مریدوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر شرک سے بچا ہوا بھی ہے تب بھی اللہ لنگڑا لولا کسی بھی طرح کا کوئی بچہ چاہیے، کم از کم کوئی بچہ مل جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک لڑکا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایک باپ کے اوپر بیٹے کا حق یہ ہے کہ جب اب تک دنیا میں نہ آیا ہو اس کے لیے دعا کرے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اس کا صحیح نام رکھے، عقیقہ کرے، اور پھر اس کی تربیت کرے۔ جب بولنے کے لائق ہو جائے، ایک بچہ تقریباً 2.5 سال کی عمر تک، بعض بچے 2 سال، بعض 3 سال کی عمر تک صرف سنتے رہتے ہیں الفاظ کو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دماغ کے اندر یہ طاقت عطا کی ہے کہ جو کچھ وہ سنتے ہیں اسے وہ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح اس موبائل کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو ایک بچے کا جو ذہن ہوتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے جس لہجے میں، اسی لہجے میں ریکارڈ کرتے رہتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین اسے بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جو کچھ اسٹور کیا ہوا ہے اپنے دماغ میں اسی کو اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اگر والدین گھر میں گانے بجانے کی کیسٹیں چلاتے رہتے ہوں ہمیشہ، اور وہی چیزیں ہمیشہ گھر میں چرچا کرتے رہتے ہوں، تو بچہ گرچہ وہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں رہا، گرچہ اسے لگ رہا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتا، لیکن وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے، اس کے دماغ کے اندر سب کچھ اسٹور ہو رہا ہے۔ جب یہ بولنا شروع کرے گا، جو کچھ اب تک اسٹور کر کے رکھا تھا اسی کو اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کرے گا۔ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو انہی چیزوں کو اسٹور کر کے رکھا ہے، وہ انہی چیزوں کو وہ بیان کرے گا۔ اس لیے ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے کان میں وہی چیز ڈالے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو۔ تیسری چیز یہ کہ اسے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت سکھائے، اس سے بڑھ کر اس پر دوسرا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس بچے کو جو اس دنیا میں لایا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کے گھر میں اس مہمان کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، کس لیے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ اس تعلق سے چند چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اصل مقصد ہے ہماری تخلیق کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، واضح بالکل آیت۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ تو جو لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو عبادت کے لیے اگر تھوڑا سا وقت نکالنا ہو تو بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ نماز کے لیے جائیں گے 15 منٹ کا نقصان ہو جائے گا، تجارت چل رہی ہے یا ڈرائیور ہے گاڑی چلا رہے ہیں، ابھی اگر روک دیں 15 منٹ کا نقصان ہو جائے گا، بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے، کبھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے گاؤں میں، اس لیے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے، گرا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ دین کی خدمت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، طلب کیا جائے، بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کس طرح کی ڈیوٹی کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہو یا نہ لاتا ہو، گرچہ وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، دہریہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے وجود کو گرچہ وہ تسلیم نہ کرتا ہو، لیکن دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کو کس طرح کی ڈیوٹی کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ روزانہ ایک بندہ 6 سے 7 گھنٹے تک سونے میں برباد کر دیتا ہے، بلکہ دل اور یہ چاہتا ہے کہ اگر کام کی مشغولیت نہ ہو تو اور زیادہ سو۔
اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. کبھی آپ نے کسی کو یہ افسوس کرتے ہوئے دیکھا کہ ہماری عمر 60 سال کی ہو گئی, اس میں سے 15 سال سونے میں ہم نے گزار دیا تھا. جب سو رہا ہوتا ہے انسان تو کوئی کام نہیں کرتا, اس کا یہ وقت بالکل کام سے فارغ ہوتا ہے, بالکل برباد چلا جاتا ہے. اس وقت کوئی دوسرا دنیا کا کام نہیں کر سکتا سوتے ہوئے, روزانہ 6 سے 7 گھنٹے تک. کبھی کسی کو افسوس نہیں ہوا کہ اتنا زیادہ وقت ہمارا اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے ساتھ یہ کیسی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ روزانہ 6-7 گھنٹہ میں برباد کرنا پڑتا ہے. اسی طرح روزانہ ایک انسان کھانے پینے میں اچھا خاصا وقت صرف کرتا ہے, قضاء حاجت میں اچھا خاصا وقت صرف کرتا ہے, اچھا خاصا پیسہ اس میں لگاتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھا کھانا کھائے, سب سے لذیذ کھانے کا بندوبست کرے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. اسی طرح صبح سے شام تک کام میں مشغول رہتا ہے, محنت کرتا ہے, تھک جاتا ہے, پھر بھی نہیں چھوڑتا. اسے کبھی ان چیزوں میں اپنی قوت صرف کرنے میں, محنت صرف کرنے میں, وقت صرف کرنے میں, پیسہ خرچ کرنے میں افسوس نہیں ہوتا, اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے ساتھ روزانہ یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اتنا سب کچھ ہمیں برباد کرنا پڑتا ہے. آپ غور کریں کہ کیا ان چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا تھا؟ یہ اصل اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے, لیکن روزانہ وقت, محنت اور پیسہ روزانہ صرف کرتا ہے, چاہے امیر ہو یا غریب ہو. ہر شخص کی زندگی کا یہ روٹین ہے, جدول ہے, یہ ڈیوٹی ہے. اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جس اصل مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اس اصل مقصد کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا پیسہ روزانہ خرچ کرتے ہیں, اور کتنا وقت لگاتے ہیں. جتنا پیسہ لگاتے ہیں, جتنی محنت کرتے ہیں, اور جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ حقیقت میں اصل مقصد کے لیے خرچ کیا گیا ہے, جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اگر اس چیز کو ہم چھوڑ دیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جیسے اگر سونا ہم چھوڑ دیں, کھانا پینا چھوڑ دیں, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم کمزور ہو جائیں گے, بیمار پڑ جائیں گے. تو اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس وجہ سے یہ ڈیوٹی روزانہ ہم نبھاتے ہیں کہ اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن کبھی ہم یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں تو اس سے جو نقصان ہوگا, یہ نقصان برداشت کے قابل نہیں ہے. اللہ کی ڈیوٹی عبادت کو اگر چھوڑ دیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ جہنم کے اندر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. یہ برداشت کر سکتا ہے انسان؟ دوسرے نقصانات کو تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن عبادت چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہونے والا ہے, اس نقصان کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. ایک چیز ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مقصد سے پیدا کیا ہے. بہت سارے لوگ اس مقصد سے دور ہیں اور اللہ رب العالمین کی روزانہ عبادت نہیں کرتے. جو لوگ کرتے ہیں اللہ کی عبادت, آپ ان سے بات چیت کر کے دیکھیں, بعض لوگوں کے یہاں یہ غلط فہمی پائیں گے آپ کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں. اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیا تو اسے لگتا ہے کہ میں نے کوئی احسان کر دیا. اگر تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے, صدقات و خیرات کر رہا ہے, نفلی روزے رکھ رہا ہے, تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی احسان کر دیا. حالانکہ اس بندے کو دنیاوی ابھی جن چیزوں کا میں نے تذکیہ رکھا, روزانہ جو وقت صرف کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اسے کبھی یہ نہیں لگتا کہ میں نے کوئی احسان کیا. اسے لگتا ہے کہ میں نے اصل چیز کو حاصل کیا ہے. کل روکھا سوکھا کھانا کھایا تھا, آج بہترین کھانا کھایا ہے, تو کیا اسے لگتا ہے کہ کل جو تھا وہی بہتر تھا, آج میں نے تھوڑا پیسہ برباد کر دیا؟ اسے نہیں لگتا, خوشی حاصل ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے عبادت کے لیے اگر کوئی سے پیسہ خرچ کیا ہے, وقت صرف کیا ہے, ایک درس کے لیے بیٹھنے کے لیے اگر 1-2 گھنٹہ لگایا ہے, تو اسے خوشی ہونی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا, آج تھوڑا سا اس مقصد کو میں نے پورا کیا ہے. اسے خوشی ہونی چاہیے, لیکن وہ کیا سمجھتا ہے, گویا کہ میں نے کوئی احسان کر دیا ہے. تیسری چیز, ایک غلط فہمی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ لوگ دنیاوی فوائد کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
بہت سارے لوگوں کو پائیں گے گھر میں بیٹا بیمار ہے، متقی اور پرہیزگار بن گیا، نماز میں پہلی صف میں حاضر ہونے لگا، اذان بھی دینے لگا، سامنے ایگزام ہے 10ویں کا 12ویں کا، اب وہ تہجد میں بھی حاضر ہونے لگا، نفلی روزے رکھنے لگا، صدقہ تو خیرات میں سب سے آگے، سامنے ایک نوکری ملنے والی ہے، بہت ٹف ایگزام ہے، تو اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے گاؤں کا سب سے بڑا متقی یہی بن گیا۔ 2 سال کے بعد امتحان ہوا، نوکری نہیں ملی، اب یہ بندہ مسجد سے غائب ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے کہ اللہ کی عبادت دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ فائدہ مل گیا تو خوش، نہ ملا تو اللہ کی عبادت سے دور۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں پورا مول بھاؤ کر کے، جوڑ گھٹاؤ کر کے، کریں گے تو کیا ملے گا؟ اگر عبادت کا بدلہ اسے دنیا میں بہتر نظر آیا تب تو خوش رہتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے عبادت کر رہا تھا مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر وہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ انقلب علی وجہہ، چہرہ موڑ لیتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیاوی اخروی دونوں اعتبار سے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ واضح طور پر گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ آیت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر کس باب کے تحت نقل کی ہے؟ کسی کو کتاب التوحید اگر یاد ہو تو دیکھے جا کے، اس آیت کے اوپر باب قائم کرتے ہیں من الشرک ارادت الانسان بعملہ الدنیا۔ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے کس مقصد سے؟ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، اللہ کو ہی خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کا بدلہ وہ دنیا میں چاہتا ہے مختلف طریقوں سے۔ گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، اسے شفا مل جائے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تجارت کے اندر اور دوسری چیزوں میں، اس مصیبت سے نجات مل جائے، سامنے کوئی ایگزام ہے اس میں پہلی پوزیشن حاصل ہو جائے، کسی نوکری کی تلاش میں ہے یہ نوکری مل جائے۔ عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے مخلص ہے، ریاکار نہیں ہے یہ، لیکن بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، آخرت میں نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو کس لیے مشروع قرار دیا تھا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے یا جنت حاصل کرنے کے لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور یہ بندہ اس عبادت کو اس مقصد سے انجام نہیں دے رہا ہے۔ کس مقصد سے انجام دے رہا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر دنیا چاہتے ہیں لوگ، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، دنیا کے اندر ہی انہیں عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بندہ عبادت بھی کر رہا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقات و خیرات کے اندر سب سے آگے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار یہی ہے، لیکن اس کی اپنی نیت کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنا۔ انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں اس کے لیے رکھا ہوا۔ اگر اللہ رب العالمین کے جنت کے حصول کے لیے اس نے عبادت نہیں کی تو عبادت جو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس میں بھی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟
اللہ رب العالمین کے جنت کا حصول، جہنم سے نجات۔ اب اگر کوئی بندہ عبادت ہی نہیں کرتا، چہ کہ دنیاوی فوائد کے لیے کرتا ہو، بلکہ اس کے برعکس اپنے ہی جیسے لاچار، بے بس، کمزور مخلوق کو اللہ رب العالمین کے درجے پر لا کر یا اس سے بھی افضل قرار دے کر عبادت کا حق اسے عطا کرتا ہے، تو کیا ہے یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین قدیر ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے، رزاق ہے، مالک ہے، اور دنیا کے تمام لوگ، تمام مخلوقات، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ اور مخلوق کبھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اپنے نفس سے موت تک کو نہ روک سکے، ٹال سکے، ہم اس کی عبادت کریں۔ ایک ایسا شخص جو ایک زمانہ اس کے اوپر ایسا گزر چکا جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، دنیا میں آیا، لاچار اور بے بس تھا، چھوٹا سا بچہ، اپنے نفس سے ایک مکھی تک کو دور نہیں کر سکتا تھا، بھگا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑا ہوا، اللہ رب العالمین نے طاقت دی، اب انسان اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اس کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو عبادت کا مستحق تھا، یہ حق اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو عطا کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اب غور کریں کہ کوئی اللہ کی عبادت بھی کر رہا تھا اخلاص کے ساتھ، لیکن فائدہ دنیاوی چاہتا تھا، اخروی نہیں، اس کا انجام کیا ہوا؟ جہنم ہے۔ تو کوئی اللہ کی عبادت ہی چھوڑ دے اور عبادت اللہ کے لیے نہ کر کے غیر اللہ کے لیے کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین اسے بخش دیں گے؟ اس سے بڑا ظلم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم کے تصورات ہو سکتے ہیں کسی کے اوپر، ان تمام چیزوں کو ایک پلے میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کے درجے میں کسی دوسرے مخلوق کو کوئی رکھ رہا ہے، اس ظلم کو ایک پلے میں رکھیں تو یہ پلڑا بھاری ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی ظلم پایا نہیں جاتا، ممکن نہیں ہے کہ اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو۔ اس لیے جو شرک کرتے ہیں ان سے بڑے ظالم دنیا میں ہو نہیں سکتے۔ شرک کی بہت ساری نوعیتیں ہیں، اقسام ہیں۔ یہ سب سے ظاہری قسم ہے کہ ایک انسان کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی فوائد حاصل کرنا، تو اسے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کس زمرے میں رکھا ہے؟ باب من الشرک کہا انہوں نے، کہ یہ شرک میں سے ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اس کا بدلہ دنیاوی فوائد کے طور پر چاہے، تو یہ بھی شرک کے اقسام میں سے ہے۔ غور کریں کہ اس طرح اگر شرک کے اقسام کو ہم دیکھیں کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں، تو کتنے ایسے لوگ پائیں گے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جنہیں ہم دیندار سمجھتے ہیں، موحد سمجھتے ہیں، اور وہ بھی بعض شرک کے اقسام کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی بعض شرک کے اقسام کے اندر مبتلا ہے۔ بلکہ گزشتہ کل میں نے اپنے ایک ساتھی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر حقیقت میں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر داخل ہوں گے اور دیکھیں گے بعض علاقوں میں تو اچھے خاصے گھرانوں میں، یہاں تک کہ ان کے گھر میں بعض حضرات مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، فراغت تک حاصل کر چکے ہیں، اور ایسے گھروں میں بھی تعویذ گنڈے پائے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک انسان ان واضح چیزوں کے بارے میں، جن کے بارے میں نصوص موجود ہیں، ان شرکیات کے اندر مبتلا ہو، چاہے وہ شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو۔
بعض لوگوں سے اگر کہا جائے کہ شرک ہے تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے، گویا کہ شرک اصغر کرنے کی اجازت ہو۔ استغفر اللہ، شرک اصغر بھی بعض صورتوں میں شرک اکبر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ شرک اصغر یہ راستہ ہے شرک اکبر تک پہنچانے کا۔ اگر کوئی شرک اصغر کو ہلکا سمجھتا ہے تو آپ دیکھیں گے چند مہینوں اور سالوں کے بعد ایسا بندہ شرک اکبر کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے شرک کے متعلق انتہائی حساس ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے بیٹے وہ بھی نبی، اور اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی پرستش شروع کر دیں۔ ایک نبی ہیں، اس کے باوجود ڈر رہے اپنے نفس کے اوپر کہیں ہم کسی شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور آج اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کہاں شرک کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، ہم تو موحد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي، پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے بیٹوں کے لیے، وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے بچانا۔ اللہ رب العالمین اگر توفیق نہ دے تو ایک انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ ہدایت نہ علم سے حاصل ہوتی ہے اور نہ انسان کی ذاتی محنت اور قوت سے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو آپ دیکھیں تاریخ کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو یہ گمراہ فرقے ہیں۔ ان گمراہ فرقوں کے بانیوں کو دیکھیں آپ، یہ کوئی جاہل نہیں تھے، یہ علامہ تھے اپنے زمانے کے، لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہوئی ہدایت کی تو یہ گمراہوں کے سردار بنے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق ہوتی ہے، وہ ہدایت کے راستے پر رہتے ہیں اور دنیا سے سلیم الفطرت ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ایک انسان کو اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک نبی ہے، وہ بھی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ہدایت کی اللہ رب العالمین سے، خصوصاً شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹے شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں؟ دوسرے گناہوں کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ شرک کا گناہ ایسا ہے کہ ایک انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، ملت سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری گناہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے، لیکن یہ گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسری وصیت کی لقمان علیہ السلام نے، اس دوران اللہ رب العالمین نے دو آیتیں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں چند اہم مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور لقمان علیہ السلام کی طرف بظاہر منسوب نہیں کیا ہے، لیکن ان کی وصیتوں کے درمیان ان دو آیتوں کے داخل کرنے سے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان وصیتوں پر عمل کرے تو ساتھ میں اللہ رب العالمین کے ان احکام و فرامین کو بھی اپنی نظر کے سامنے رکھے۔ کیا ہے وہ؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق وصیت کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد مخلوق کے حق میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ والدین کا حق ہے۔ یہ والدین اس دنیا میں اس کے آنے کا سبب سب سے پہلے بنے، انہوں نے ہی مختلف طرح کی مشقتوں کو برداشت کر کے اسے اس لائق بنایا ہے کہ وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے، خصوصاً والدہ اور ماں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کہ اس کی ماں کمزوری پر کمزوری کے باوجود مدت حمل میں اسے ڈھوتی رہی، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اسے لیے پھرتی رہی، اور پھر
دنیا میں آنے کے بعد 2 سال تک اسے دودھ پلاتی رہی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا کہا ہے کہ اس کے حمل کی مدت اور دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے ہیں. 30 مہینے میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ 2.5 سال. اور یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ایک بچے کے دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے. تو 2.5 سال میں 2 سال دودھ پینے کی مدت نکال دیں تو حمل کی مدت کتنی بچے گی؟ 6 مہینے. عموماً بچے کتنے مہینوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں؟ حمل کی مدت کیا ہوتی ہے؟ 9 مہینے ہوتی ہے. اس آیت سے اور اس آیت سے ان دونوں کو جمع کر کے علماء نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اگر کسی خاتون کے یہاں 6 مہینے کے بعد، شادی کے 6 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو یہ بچہ حلال ہے، حرام کا نہیں. اس خاتون کو متہم نہیں کیا جا سکتا کہ 6 مہینے کے اندر کیسے ولادت ہو گئی. 6 مہینے کے بعد ولادت ممکن ہے اس آیت کی روشنی میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دودھ پینے کی مدت کو 2 سال قرار دیا، اور جس آیت میں کہا دودھ پینے اور حمل کی مدت، تو وہاں پر 30 شہرن کہا کہ 2.5 سال تک دودھ پینے اور حمل کی مدت ہے. تو دودھ پینے کی مدت اگر نکال دے 2 سال تو حمل کی مدت 6 مہینے ہی بچتی ہے. اس لیے 6 مہینے میں کسی کے یہاں حلال طریقے سے ولادت ہو سکتی ہے، اور اس وجہ سے اس خاتون کو زنا سے متہم نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد کہا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ رب العالمین نے اس سیاق میں 2 عظیم عبادتوں کا حکم دیا ہے. ایک ہے شکر، ایک ہے صبر. یہ 2 عبادتیں ایسی عظیم عبادتیں ہیں جن کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے تمام نصوص کو بغور اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو ایک انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ پورے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے صبر اور دوسری ہے شکر. پہلی چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے شکر. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 4 جگہوں پر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور کہا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو 2 صفتوں سے متصف ہیں، صبر کی صفت سے اور شکر کی صفت سے. حقیقت میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ ماخوذ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. ایک مؤمن کی زندگی بھی عجیب و غریب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سرا شکر فہو خیر اللہ. اگر اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرَ وَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ. اور اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. ایسا نہیں کہ تکلیف آئی، کچھ دنوں تک صبر کیا، اس کے بعد صبر کا دامن چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد لوگوں کے مشورے پر پیروں کی زیارت کرنے لگا، نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانے لگا، تعویذ و گنڈے لٹکانے لگا اور درگاہوں پر جا کر سجدے کرنے لگا کہ یہیں سے اب اس مصیبت سے نجات مل سکتی ہے. نہیں، ایسا نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے اور صبر کرتے اس پر جمے رہتا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں کسی انسان کے کامیاب ہونے کی 4 اہم علامتیں بیان کی ہیں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. 4 چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہا اے ایمان والو تم صبر کرو، یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ وصابروا. صابروا کا کیا معنی؟ صبر کرتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑ دو.
چند سالوں تک صبر کیا، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک، اس کے بعد اب برداشت نہیں ہو رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمے رہو صبر کرتے ہوئے. کب تک؟ جب تک اس دنیا میں ہو. صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو. وَصَابِرُوا، اس کے بعد کہا وَرَابِطُوا، اور مرابطہ کرتے رہو. اس کی 2 تفسیر آئی ہے. ایک تفسیر ہے کہ جب جہاد چل رہا ہو تو اس وقت اسلامی ریاست کے بارڈر کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں پہرے داری کرنی پڑے تم پہرے داری کرو. اس کو کہتے ہیں رباط. دوسری تفسیر ہے نماز کی حفاظت کرنا اپنے اوقات میں جماعت کے ساتھ. ایک نماز پڑھی ہے پھر دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. تو اس کی 2 تفسیر آئی ہے، نماز کی حفاظت کرنا، اور دوسری تفسیر جنگ کے میدان میں مسلم ریاست کے بارڈر کی حفاظت میں پہرے داری کرنا. اور چوتھی صفت کیا بیان کی؟ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. یہ 4 چیزیں کیا ہے؟ کامیابی کی ضمانت ہے، کنجی ہے. لعلکم تفلحون، آخر میں فرمایا کہ اگر یہ 4 چیزیں تم کرتے ہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو صبر ایک انتہائی عظیم عبادت ہے، شکر ایک انتہائی عظیم عبادت ہے. ایک انسان کی زندگی میں یا تو خوشی آئے گی یا غمی، اور دونوں حالتوں میں اگر اس کی یہ صفت ہوتی ہے صبر کی یا شکر کی تو اس کی زندگی صبر اور شکر کے اندر گزر جائے گی. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ ہے یہ صبر کرنا اور شکر کرنا. شکر کے بہت سارے مسائل ہیں. میری ایک کتاب ہے اردو میں سجدہ شکر کے احکام و مسائل اور نماز شکر کی شرعی حیثیت. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اچانک خوشخبری انہیں ملے، کوئی بڑی چیز ملے، گلاس ہے، تو فوراً 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. شکریہ کا یہ طریقہ مشروع نہیں ہے. اگر اچانک کسی کو کوئی بڑی خوشخبری ملے غیر متوقع، تو موقع پر جو مشروع طریقہ ہے وہ ہے سجدہ کرنا اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بہت سارے احکام و مسائل ہیں. چونکہ ابھی موضوع ہمارا دوسرا ہے اس لیے صرف اشارہ آپ کے سامنے کیا. بہت سارے احکام و مسائل، اللہ اکبر کہیں یا نہ کہیں، وضو کی حالت میں ہو یا نہ ہو، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، سلام ہے یا نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں جو اس کتاب کے اندر میں نے بیان کیا ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ صبر کی. عموماً صبر کا لفظ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو ان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے تو اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے، جزع فزع نہیں کرنا چاہیے، رونا دھونا چلانا گریبان چاک کرنا یہ صفت ہمارے اندر نہیں پائی جانی چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں صبر. یقیناً یہ بھی ایک صبر ہے، لیکن اگر یہی صبر آپ سمجھ رہے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں جو صبر مقصود ہے اس کے بالمقابل آپ کے ذہن میں اگر یہ تصور ہے صبر کا تو یہ انتہائی ناقص تصور ہے. شریعت کی نگاہ میں جو صبر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، بلکہ یہ صبر کا انتہائی ناقص مفہوم ہے جو عموماً لوگ سمجھتے ہیں. اب صبر کی فضیلت کے اوپر قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، 1 2 نہیں بے شمار پائیں گے اور دنگ رہ جائیں گے کہ اس عمل کے لیے جو اللہ رب العالمین نے بدلہ رکھا ہے کسی دوسری چیز کے اندر نہیں. کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے بدلہ عطا کرتا ہے. تو کن صبر کرنے والوں کو؟ علماء اکرام نے کتاب و سنت کے تمام نصوص کا استقراء کرنے کے بعد کہا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. سب سے اعلیٰ قسم ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے صبر کرنا. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. ابھی حج کا موسم ہے، لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے، اگر صبر کی صفت موجود نہ ہو تو صبر حج نہیں کر سکتا. وہ قدم قدم پر صبر کی ضرورت پڑے گی. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، کس قدر صبر کرتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے انتہائی صبر کی ضرورت ہے. اگر 60 سال 70 سال کسی کی عمر ہو چکی ہے اور نماز کا پابند رہا ہے اپنی زندگی میں، 5 وقت پوری زندگی نماز پڑھتا رہا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بڑا صابر بندہ تھا. ورنہ اگر صبر کی صفت موجود نہ ہو تو چند دنوں تک تو نماز پڑھ لے گا، پھر وہ راستہ بدل لے گا. یہ ہو نہیں سکتا.
کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ایک انسان سالوں سال تک کرتا رہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس صبر ہو۔ اس لیے آپ پائیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر ساتھ میں صبر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو صبر کے ساتھ۔ بغیر صبر کے نماز پر انسان پابند نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کی عبادت کرنے میں انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر صبر نہ ہو کسی کے یہاں کر سکتا ہے؟ اب غور کریں سلف صالحین کی زندگی دیکھیں، ایک حدیث کے لیے 1 مہینے تک پیدل سفر کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ فلاں شہر میں جا کر جس شخص سے ملاقات کرنی ہے کیا ملنے والا ہے؟ ایک حدیث جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، بس۔ اگر صبر نہ ہو کر سکتا ہے کوئی؟ یہ عبادت نہیں ہے۔ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے جس صبر کی ضرورت ہے وہ اس صبر سے کہیں اعلیٰ درجے کا ہے جس کے گھر میں زلزلہ آنے کی وجہ سے جس کا گھر ٹوٹ چکا ہے، جس کے گھر میں جوان بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، وہاں پر جس صبر کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس صبر کی بالمقابل اس صبر کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی قسم صبر کی، اس سب سے اعلیٰ درجہ ہے صبر کا۔ دوسری قسم ہے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس پیسے کو نوٹوں کا آپ اسے لے سکتے تھے، بلکہ دینے والا خود آپ کے گھر میں آ کر دے رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خوف سے کہ یہ حرام ہے اللہ کے خوف دینا ہے آپ نہیں لے رہے ہیں۔ اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کے اندر خواہش ہے غیبت کرنے کی، زنا کرنے کی، وسائل مہیا ہیں، بالکل سب ایک دم راستے ہموار ہیں، اس کے باوجود انسان قدم نہیں بڑھاتا۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے کس صبر کی ضرورت ہے؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھیں قرآن کریم کے اندر۔ ہم نے کہا نا ابھی شروع میں کہ انبیاء اکرام کے قصوں میں، صالحین کے قصوں میں جو عبرت اور نصیحت کی چیزیں آپ پائیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں۔ ایک انہوں نے صبر کیا تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں انہیں ڈال دیا تھا۔ ایک مصیبت آن پڑی ہے، اپنے ہی سگے بھائی کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں اور اوپر سے سازش رچ رہے ہیں کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اس مصیبت پر انہوں نے صبر کیا۔ پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے اور وہاں پر زلیخا کے سامنے انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ عزیز مصر کی بیوی ہے، یوسف علیہ السلام اجنبی ہیں، اس شہر میں کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ انسان اپنے علاقے میں رہے تو کسی گناہ کو انجام دینے میں ڈرتا ہے۔ ابھی اپنے ہی علاقے میں ہوں، فلم ہال میں داخل ہوں تو بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن کسی ایسے علاقے میں گیا ہے ایک بندہ بھی نہیں پہچانتا، وہاں پر خواہش ہو تو اس عمل کو انجام دینا اس کے لیے آسان ہے، لیکن اپنے شہر میں ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایسے علاقے میں ہے جو کوئی نہیں جانتا، اجنبی ہیں، جوان ہیں، اور سامنے عزیز مصر کی بیوی ہے، اور وہ بھی بے غیرت، خود سے دعوت دے رہی ہے، خود سے دروازہ بند کر رہی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس صبر نہ ہو تو ان تمام وسائل کے مہیا ہونے کے باوجود اس گناہ سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے؟ یہاں پر یوسف علیہ السلام کو جس صبر کی ضرورت ہے، اس صبر کی بالمقابل آپ دونوں صبر کا اندازہ کریں۔ ایک وہاں پر بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں پر بھی صبر کیا، اور ایک یہاں پر زنا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ کون سا صبر زیادہ قوی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس زنا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو صبر کی ضرورت ہے، اس صبر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس صبر کے ساتھ۔ تو یہ ہے دوسرے درجے کا۔ اور تیسرے درجے کا صبر ہے کہ اگر کوئی مصیبت آن پڑی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پر جزع فزع نہ کرنا، صبر کرنا۔ خبر پہنچی جوان بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، والدین کی وفات ہو گئی ہے، کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو اس پر انسان کیا کرے؟ صبر کرے۔ اگر صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اس کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ لیکن اس مصیبت زدہ صبر پر اس کو اجر کب ملے گا؟ ایک شرط کے ساتھ،
انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی بار اسے خبر ملی، دل میں پہلی بار جب چوٹ پہنچی، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہو جائے. تو اس صبر پر فضیلت ہے. ورنہ کسی کے بیٹے کی، کسی کے بھائی کی، کسی کے بیوی کی، کسی کے والدین کی وفات 15 سال پہلے ہوئی ہے، آج صبر کر رہا نہیں کر رہا؟ تو کیا آج اس صبر پر اسے اجر ملنے والا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا ایک قبر کے پاس رو رہی ہے. نصیحت کیا صبر کریں. تو خاتون کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا وفات پایا ہوتا تو آپ کو پتا چلتا کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنے راستے جائیں. اللہ کے رسول نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں کی، آگے چلے گئے. وہاں سے ایک شخص فوراً آ کر کہا کہ آپ نے کیا کہا اس شخص سے؟ بیان کیا. پہچانتی بھی ہیں کون ہے یہ؟ نہیں پہچانتی نہیں ہوں. یہ اللہ کے رسول ہیں. فوراً جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول معذرت خواہ ہوں، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب میں صبر کرتی ہوں. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. اسے صبر نہیں کہتے. صبر کسے کہتے ہیں؟ جب پہلی بار چوٹ پہنچی اسی وقت انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. صبر کا معنی و مفہوم سمجھنا ہو اور اس کی فضیلت جاننی ہو، اس کے احکام و مسائل کو جاننا ہو تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین کو پڑھیں. بڑی پیاری کتاب ہے اور اس موضوع پر بے نظیر ہے. اس سے افضل کتاب میرے علم میں کوئی دوسری نہیں ہے. انتہائی ضخیم کتاب اور انتہائی بہترین کتاب عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ وصیت کی. اس کے بعد کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کس بات پر؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر، تو ان کی اطاعت نہ کرو. لیکن فوراً کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی امور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے اور اس کے اندر جو مسائل موجود ہیں ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. خصوصاً اس معاشرے میں جہاں ہم لوگ ابھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے آس پاس بہت سارے غیر مسلمین رہتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے. اس آیت کے اندر یہ وصیت موجود ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، وہ مجبور کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ان کے احترام میں شرک کر لو؟ نہیں. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کسی مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں کر سکتے ہم. ذرہ برابر بھی اگر کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے تو جائز ہے یہ؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہم کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. علل اطلاق یہ ناجائز ہے. اگر وہ سب سے بڑا گناہ کرنے کے لیے کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو نہیں کر سکتے. اگر مجبور بھی کر دیں تب بھی نہیں. کس صورت میں؟ مجبوری کے درجات ہیں. اگر جان جانے کا خطرہ ہو، جیسے کہ بہت سارے علاقوں میں آج ہے صورتحال، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا شرعی مسائل کا اور علم نہ ہونے کی بنا پر ان کو کافی خسارہ ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں کلمہ کفر ادا کرنا بھی پڑے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے، اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس کے لیے اجازت ہے. اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کفار نے پکڑ لیا تھا ان کو اور ان کی جان پر بن آئی تھی، تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو گالی دینے کے لیے کہا، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہہ دیا. کفار کے معبودوں کی تعریف کرنے کے لیے انہوں نے کہا، ان کے سامنے تعریف کر دی.
انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، فوراً بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے پکڑ لیا تھا، مجبور کیا، جان چلی جاتی، اس لیے آپ کو گالی بھی دی اور ان کے معبودان باطلہ کی تعریف بھی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیف تجد قلبک، اپنے دل کی حالت تم کیسی محسوس کر رہے ہو؟ ارے دل ایک دم بالکل اللہ رب العالمین پر مطمئن ہے، ذرہ برابر میں سوچ بھی نہیں سکتا اسلام کو چھوڑنا، اسلام سے پھر جانا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ بھی اگر پکڑ لیں تو اسی طرح کرنا۔ اس میں کیا دلیل موجود ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، لیکن اگر کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی ادا کرنا پڑے، کسی حرام چیز کو کھانے کے لیے بھی آپ کو مجبور کیا جائے تب بھی آپ کے لیے جائز ہے جان بچانے کے لیے، بس دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل ایمان پر مطمئن ہے تو صرف زبانی طور پر کلمہ کفر ادا کرنے سے ایک انسان کافر نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہا فلا تطعہما، لیکن آگے فوراً کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کفار و مشرکین سے جو تمہیں شرک کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ ایسا ہی نہیں کہ جب مکے کے اندر تھے مجبور تھے اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، بلکہ جب اللہ رب العالمین نے قوت عطا کی، طاقت عطا کی، مکہ فتح ہو گیا، اور یہ سب کے سب جنہوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے اپنے گھروں سے نکالا، یہ سب کے سب ڈرے ہوئے تھے کہ آج ان کے پاس حکومت آ چکی ہے، ان کے پاس قوت اور طاقت آ چکی ہے، یہ چاہے تو منٹوں کے اندر ہمیں تہس نہس کر سکتے ہیں، مسل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس وقت لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو حسن سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کفار و مشرکین کے ساتھ کیا تھا، یہ حسن سلوک ہر ایک سے مطلوب ہے۔ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ، آس پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن حسن سلوک ایک الگ چیز ہے، قلبی محبت الگ چیز ہے، ان دونوں کے درمیان تفریق ہونی چاہیے۔ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن محبت سے سخت انداز میں اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ ولا اور برا کا مسئلہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ کفار و مشرکین کے ساتھ رہتے ہوئے حسن سلوک میں اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اسلامی اصول و ضوابط کو توڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، کرسمس کی، دیوالی کی، بلکہ مناتے بھی ہیں۔ یہ حسن سلوک کے زمرے میں نہیں آتا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے کفار و مشرکین کے ساتھ ایک انسان کی قلبی محبت اور دوستی کے 3 درجے ہیں۔ کفار کے ساتھ دوستی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کافر سے اس کے دین کے لیے محبت کرے، دوستی رکھے۔ مثال کے طور پر ابھی کہا کہ ان کے تہواروں میں شریک ہو، باضابطہ مبارکبادی دے، انتظام کرے، خود کانوڑ یاترا جا رہا ہے تو یہ پانی کا انتظام کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا انتظام کیے ہوئے ہیں، پائیں گے بہت سارے مسلمانوں کو۔ تو کفار کے ساتھ دوستی ان کے دین کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس میں تعاون، یہ مخرج عن الملہ ہے، ایک انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ نہیں پائیں گے کہ کوئی مؤمن ہو، اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، اور اللہ رب العالمین کے دشمنوں کے ساتھ یہ دوستی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مومن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے۔ حسن سلوک ضرور کرنا چاہیے، لیکن دوستی نہیں ہونی چاہیے، قلبی محبت جائز نہیں ہے۔ اگر قلبی محبت ان کے دین کی وجہ سے ہو، یہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہوگا۔ دوسرا
کہ قلبی محبت دوستی کسی کافر کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی انسان کی، کسی مسلمان کی ہو، دین کی خاطر نہیں، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے نہیں، بلکہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، تجارت کے مسائل جڑے ہوئے ان کے ساتھ، تو اگر ان کے ساتھ دوستی نہ کریں تو تجارت کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے کیا کریں؟ دوستی شروع کر دیں۔ دین کی وجہ سے نہیں کر رہا، لیکن کس وجہ سے کر رہا؟ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے صحیح بخاری کے اندر، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازدارانہ طریقے سے کیا کر رہے ہیں؟ تیاری کر رہے ہیں مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹھی لکھ کر مکہ والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی جاتی ہے کہ ایک خاتون کے ہاتھ ایک چٹھی ہے جو مکہ والوں کو آپ کی پلاننگ کے بارے میں خبر دی رہی ہے۔ اس چٹھی کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک صحابی کو، 3 لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ روضہ خاک پہ جا کر اس خاتون کو پکڑو، اس کے پاس ایک چٹھی ہے اور لے کر میرے پاس آؤ۔ یہ تینوں صحابہ کرام نکلتے ہیں اور روضہ خاک پہ جا کر پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چٹھی ہے اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ خاتون انکار کر دیتی ہے کہ میرے پاس کوئی چٹھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ تلاشی لیتے ہیں، اور تلاشی لینے کے بعد حقیقت میں اس خاتون سے کوئی چٹھی برآمد نہیں ہوتی، کوئی خط نہیں ملتا۔ کافی تلاشی کے باوجود یہ مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی خط انہیں نہیں ملتا۔ تب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ کے پاس ایک لیٹر ہے، خط ہے، گرچہ ہمیں نہ ملے لیکن یقین ہے کہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ خبر اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، وہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ آسانی سے ہمارے حوالے کر دیں اس لیٹر کو، یا پھر ہم ننگا کر دیں گے آپ کو اور ننگا کر کے تلاشی لیں گے ہم۔ جب وہ خاتون سمجھ گئی کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ حقیقت میں ننگا کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس یقین ہے اللہ کے رسول نے خبر دی اس وجہ سے۔ یہی یقین ہر مسلمان سے مطلوب ہے یوم آخرت کے تعلق سے اور شریعت کے تعلق سے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ یقین کا۔ تو یقین کا معنی سمجھنا ہو تو اس یقین کے مفہوم سے اس کو سمجھیں۔ یہ خاتون وہ چٹھی ان کے حوالے کر دیتی ہے، فوراً یہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب اس لیٹر کو کھولا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے مکہ والوں کو۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، ما ھذا یا حاتب، اے حاتب یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا مکہ والوں کو خبر دے دی ہماری پلاننگ کے بارے میں؟ تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جو دوسرے صحابہ اکرام ہیں ان کے بہت سارے رشتہ دار مکے کے اندر موجود ہیں، ان کے گھر بار جائیداد وہاں پر ہے، تو ان کے رشتہ دار ان جائیداد کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے، لیکن میرا کوئی ایک بندہ بھی مکے کے اندر نہیں ہے جو میرے جائیداد کی حفاظت کر سکے۔ اس وجہ سے میں نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا احسان کرنا مناسب سمجھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے حملے کی تاب نہیں لا سکتے، فتح تو یقینی ہے، چھوٹا سا احسان میں کرنا چاہا تھا کہ اس کے بدلے وہ میرے جائیداد کی حفاظت کریں، گھر بار کی حفاظت کریں، بس یہی ایک مقصد تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں کہ یہ بدر کے اندر شریک تھے، اور خود اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم جو کچھ کرنا چاہو کرو، میں نے پہلے ہی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فقد غفرت لکم، یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے ایسا گناہ سرزد ہوا تھا جس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، یعنی یہ عمل حرام ہے، اس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، اور حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مغفرت
پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے بدر کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کفار کے ساتھ دوستی رکھا جائے، تعاون کیا جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر سے، کسی غیر مسلم سے ایسی دوستی رکھے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، ایسی محبت ہو جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے اگر کسی کے والدین کافر ہوں، بہت سارے لوگ کے ہو سکتے ہیں، تو والدین کے ساتھ محبت نہیں ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اسلام قبول کرے اور فوراً والدین کی محبت دل سے نکل جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ اس محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی بیوی ہے جو غیر مسلمہ ہے، یہودیہ ہے یا نصرانیہ ہے، تو اس کے ساتھ شادی جائز ہے۔ کیا بیوی کے ساتھ محبت نہیں ہوگی؟ اگر کتابیہ ہے، وہ یہودیہ یا نصرانیہ ہے، تو بیوی کے ساتھ جو فطری محبت ہوتی ہوگی، تو اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے 3 صورتیں غیر مسلموں کے ساتھ محبت کے بارے میں۔ البتہ حسن سلوک ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آگے کیا انہوں نے نصیحت کی؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جن لوگوں نے میری طرف رجوع کیا، ان کے راستے کی آپ اتباع کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کل من الصحابہ منیب الی اللہ تعالی فیجب اتباع سبیلی، تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس لیے ان کے راستے کی اتباع کرنا واجب ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اس طریقے کی اتباع واجب ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ منہج سلف۔ منہج سلف میں سب سے پہلے کون داخل ہے؟ یہ صحابہ کرام۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ صحابہ کرام کے راستے کی اتباع کرنا واجب ہے، اور یہاں پر ایک وصیت یہ بھی موجود ہے کہ ہمیں منہج سلف کی اتباع کرنی چاہیے۔ آگے کیا وصیت کی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ تقریباً 5 منٹ اور باقی ہے، 9 بجے تک مجھے کہا گیا ہے، انشاءاللہ 9 بجے اذان ہوگی اور پھر 9:05 پہ جماعت قائم ہوگی۔ جو لوگ باوضو ہیں ٹھیک ہے، اور جو جن کو وضو کی ضرورت ہے وہ وضو کر لیں، ابھی 9:05 پہ جماعت انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس آیت میں انہوں نے کیا وصیت کی اپنے بیٹے کو؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ الی آخر الآیہ، کہ اے بیٹے اگر سرسوں اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو گے اور وہ کسی چٹان کے نیچے بھی دبا ہوا ہو یا زمین و آسمان میں کہیں پر ہو، تو اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے۔ اس میں کس چیز کی وصیت ہے؟ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو اپنا نگہبان تصور کرو۔ کوئی بھی ایسا عمل جس کا انجام اچھا نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی تم اللہ رب العالمین کی نگاہ سے دور نہیں رہ سکتے، بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہر عمل میں اللہ رب العالمین کو اپنا مراقب سمجھو۔ اس کے بعد آگے وصیت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی تھی، کیا کہا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ میرے بیٹے نماز کے پابند رہیں، نماز قائم کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود یہ ہمیں حکم دیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے بچے وہ نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ نجات پا جائیں گے اور نکل جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہمارے بچے بھی نمازی رہیں،
ان کو ہم وصیت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، جس طرح لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو وصیت کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور منکر سے لوگوں کو روکتے رہنا۔ اس آیت سے علماء نے علم طلب کرنے کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب تک انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ معروف ہے یا منکر ہے، تب تک وہ حکم دے سکتا؟ کیسے کسی چیز کے بارے میں وہ حکم دے گا کہ اس کام کو کرو اور اس کام کو نہ کرو؟ پہلے اسے علم حاصل کرنا پڑے گا کہ یہ معروف ہے یا منکر ہے، یہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے۔ اپنی خواہش سے کوئی کسی پر فیصلہ نہیں کر سکتا، حکم نہیں لگا سکتا کہ یہ نیکی کا کام ہوگا یا گناہ کا کام ہوگا۔ اب بہت سارے لوگوں کو اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے اعمال سے لوگوں کو روکتے ہیں جن کے گناہ ہونے کے بارے میں، حرام ہونے کے بارے میں، ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ دیکھا جائے تو بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں جن دلائل کی روشنی میں ایک جائز عمل تھا، بلکہ مطلوب عمل تھا، اور علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے دعات ان اعمال سے روکتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہو اسے روکے، کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو اچھائی کی طرف اور مزید لائے، رغبت دے، نیک کام کا حکم دے، برے کام سے روکیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بہت سارے اصول و ضوابط ہیں، تقریباً 1.5 یا 2 گھنٹے کا میرا ایک درس ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول و ضوابط، غالباً یوٹیوب پر موجود ہوگا، آپ اس کو تلاشیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، 2 کتاب ہے اس عنوان پر، ایک ضخیم ہے اور ایک پتلی سی ہے۔ اس پتلی سی کتاب کو ہم نے جامعہ اسلامیہ نور باغ کوثا ممرہ، جہاں میں مدرس ہوں، وہاں طلبہ کو پڑھایا تھا، اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے غالباً اور یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو سن لیں، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ اس کے بعد کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا آخر میں انہوں نے طریقہ بیان کیا کہ تم جس معاشرے میں رہو گے لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ منہ بسور کر نہ ملو، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہو نا تو یہ صدقہ ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح ولا تمشی فی الارض مرحا، بعض لوگ زمین پر چلتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دھسا دیں گے، حالانکہ کچھ نہیں کر سکتے، زمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس طرح اکڑ کر چلنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ آگے کہا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ کبر کرنا، تکبر کرنا، فخر کرنا، یہ حقیقت میں مخلوق کو زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ کس کو زیب دیتا ہے؟ بس خالق کو، اللہ رب العالمین کو۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اللہ رب العالمین نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ کبریا جو ہے، تکبر کرنا، یہ میری چادر ہے، اور عظمت بیان کرنا یہ میرا ازار ہے۔ فمن نازعنی احد فیہما، اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں میرے ساتھ منازعہ کرے، جھگڑا کرے، تو اسے میں جہنم رسید کر دیتا ہوں۔ تو فخر کرنا صرف کن کو زیب دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کوئی اونچا مقام مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے خاندان میں سے فلاں شخص کو اتنا اونچا مقام مل گیا، ہمارے خاندان کا ہی ہمارا ہی ساتھی تھا جو کیا ہے، پورے ملک میں پہلی پوزیشن لایا ہے۔ یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ ایک انسان کو فخر کرنا زیب نہیں دیتا۔ اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں بنی آدم کا سردار ہوں، جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے ہیں نا سب کا میں سردار ہوں۔ فوراً آگے جملہ کیا کہتے ہیں؟ ولا فخر، اس میں کسی طرح کی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں بس خبر دے رہا ہوں۔ یہ مقام ملنے کے بعد بھی اللہ کے رسول فوراً کیا کہتے ہیں کہ فخر نہیں ہے، کیونکہ فخر کرنا کس کو زیب دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخری وصیت کی وقصد فی مشیک
وغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ چلنے میں میانہ روی ہو، بات کرنے میں پست آواز ہو، اونچی آواز میں کسی کے ساتھ چیخنا چلانا یہ مناسب نہیں ہے، چلنے میں بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، میانہ روی ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اس اعتدال کے اندر ہر طرح کا خیر موجود ہے۔ یہ چند وصیتیں تھیں جن وصیتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس نیک بندے کی نقل کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام وصیتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔